بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مقدمات میں سے وقوع اشتراک کے بیان میں تھے کہ آیا کلام عرب میں اشتراک جو ہے وہ واقع ہو سکتا ہے یا نہیں، کہ ایک لفظ جو ہے وہ متعدد معنی میں استعمال ہو۔ تو اس کے بارے میں ہم نے 4 اقوال کو پڑھا، جس میں سے مصنف کا قول یہ تھا کہ بھائی یہ نہ فقط یہ ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہوا تھا۔ 2 قول جو دیگر تھے، ایک یہ تھا کہ مطلقاً محال ہے، اور تیسرا قول یہ تھا کہ قرآن میں محال ہے لیکن دوسری جگہوں پہ محال نہیں ہے۔ یہاں تک ہم نے تمام اقوال اور ان کے ادلہ اور اسی طرح سے دوسرے اور تیسرے قول کے رد کو ہم نے پڑھا۔ آج چوتھا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اشتراک جو ہے نہ فقط ممکن ہے بلکہ واجب ہے کہ ہونا چاہیے، اور یہ واجب جو ہے مطلق جبکہ الفاظ جو ہیں وہ محدود ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ 28 حروف ہیں اور جو بھی الفاظ بنیں گے وہ انہی سے بنیں گے۔ اب جتنے بھی بنا لے پھر بھی یہ کیا ہوں گے، معانی کے مقابلے میں متناہی رہیں گے، جبکہ معانی جو ہے وہ ہر روز بڑھتی رہتی ہے۔ لہذا اشتراک واجب ہے تاکہ الفاظ جو ہیں ان کے ذریعے سے تمام معانی کی حکایت ہو سکے۔ یہ مختصر خلاصہ ہے اس دلیل کا۔ اب مصنف جو ہے وہ اس کو رد کرتے ہیں۔ پہلے اس دلیل کو جو مصنف نے ذکر کیا اس کو پڑھیں، اس کے بعد اس کا رد کو بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَرُبَّمَا تُوَحِّمَ وُجُوبُ وُقُوعِ الاشتراک فی اللغات۔ کبھی یہ وہم کیا گیا ہے، یعنی چوتھے قول کی طرف مصنف رُبَّمَا تُوَحِّمَ کے ذریعے سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ کبھی یہ وہم کیا گیا ہے کہ اشتراک جو ہے وہ لغات میں واجب ہے، ضروری ہے کہ یہ اشتراک ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ لِأَجْلِ عَدَمِ تَنَاہِ الْمَعَانِی، کیونکہ معانی جو ہے وہ غیر متناہی ہے، ان کی کوئی انتہا نہیں۔ وَتَنَاهِ الْأَلْفَاظِ الْمُرَكَّبَاتِ، کہ جبکہ مرکبات کے جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، الفاظ جو ہے وہ 28 حروف میں سے بنتے ہیں، اب وہ ایک جگہ ضرور ٹھہر جائیں گے، بس معانی ہو گئی غیر متناہی، الفاظ ہو گئے متناہی۔ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِشْتِرَاكِ فِيهَا، لہذا اشتراک ہونا چاہیے معانی میں تاکہ تمام معانی کو یا اکثر معانی کو الفاظ کے ذریعے سے پکار لیں۔ مصنف کہتے ہیں وَهُوَ فاسد، یہ جو توہم کیا گیا ہے یہ توہم فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ اس کے فساد کی مصنف 4 دلیلیں ذکر کرتی ہیں، جن کی طرف ہم مختصر اشارہ کرتے ہیں، پھر اس کو عبارت میں فٹ کریں گے۔ پہلا جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ معانی غیر متناہی وضع اگر متناہی ہیں تو وضع غیر متناہی کی طالب ہے، یعنی اگر معانی جو ہے ان کی کوئی انتہا نہیں تو ہر ایک معنی اپنے لیے کیا چاہتی ہے کہ اس کے لیے علیحدہ واللفظ وضعون، نتیجتاً الفاظ غیر متناہی کی طالب ہے، نہ کہ اشتراک۔ دوسرا یہ کہ اگرچہ معانی جو ہو وہ غیر متناہی ہوں لیکن وضع پھر بھی حد متناہی تک ممکن ہے، یعنی اگر ہم فرض کریں کہ معانی جو ہے وہ لامتناہی، ہزاروں کروڑوں اتنے کہ ہم اس کا حساب نہیں کر سکتے بھائی، اس اعتبار سے اس پہلو کے اعتبار سے، لیکن ہماری طاقت اور انسانی سکت کتنی ہے، انسان تو محدود ہے، تو اس کی جو وضع ہوگی تو وہ تو متناہی ہوگی۔ بس اگرچہ معنی غیر متناہی ہے لیکن حتیٰ کہ اشتراک کا قائل ہونے کے باوجود انسان کی جو الفاظ کے وضع کرنے کی صلاحیت ہے وہ متناہی ہے، اور وہ ظاہر بات ہے غیر متناہی تک نہیں پہنچ سکتا، اور اشتراک سے بھی اس کا حل ممکن نہیں ہے کلی طور پہ۔ تیسرا جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ معانی جزیہ جو ہے وہ غیر متناہی ہے، آپ جو کہتے ہیں کہ معنی متناہی ہے غیر متناہی ہے، وہ معنی جزیہ کو بھی شامل کرتے ہیں، معنی کلیہ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ جو غیر متناہی ہیں وہ معنی جزیہ ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن معنی کلیہ تو متناہی ہے نا، لہذا یہ ممکن ہے کہ الفاظ جو وضع ہوں وہ معنی کلیہ کے لیے وضع ہوں،
اور معنی جزیہ ان معنی کلیہ کے اندر آ جائیں گی، لہذا وہ اس کے افراد میں ہوگی، اور وہی لفظ جو ہم نے کلی معنی کے لیے وضع کیا ہے وہ ان معنی مفردہ کو شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کروڑوں انسان ہیں دنیا میں تو کروڑوں نام چاہیے، الفاظ چاہیے جو ان کے اوپر شامل ہوں۔ البتہ یہ تو ممکن ہے کہ ہم لفظ انسان کے ذریعے سے ان تمام افراد کو جو اس معنی کے نیچے آتے ہیں اس کو استعمال کریں، ایک ہی لفظ وضع کریں جو ان تمام کو شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر 1.5 ارب انسانوں کے لیے ہم ایک لفظ جو ہے نا وضع کریں انسانیت، وہ ان سب کو شامل ہو جاتا ہے۔ 2.5 ارب انسانوں کو اگر ایک لفظ وضع کرتے تو جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان سب کو پر انسانیت کا جو ایک لفظ ہے وہ صادق آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے دیگر کلی معانی جو ہیں وہ تمام افراد کو شامل ہو سکتی ہیں اور ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ بھئی مجاز کا دروازہ بھی کھلا ہے نا، جہاں پہ آپ ڈائریکٹ الفاظ کو وضع نہیں کر سکتے تو الفاظ حقیقیہ جو ہے ان کی حقیقی معنی ہے ان کو چھوڑ کے اسی لفظ کو مجاز کے ذریعے سے اور علاقات مجاز جو ذکر ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے دیگر معانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لہذا مصنف جو ہے وہ اس تمام موارد کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ فاسد، یہ توہم فاسد ہے۔ کیوں؟ نمبر 1 لوضوح امتناع الاشتراک فی هذه المعانی، ہم کہتے ہیں ان لا کیونکہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو وضع ہوں الفاظ کے لیے وہ وضع بھی غیر متناہی ہوں، جتنے الفاظ اتنے کیا ہے وضع۔ وَلَوْ سُلِّمَ لَمْ يَكَدْ يُجْدِي إِلَّا فِي مِقْدَارٍ مُتَنَاهٍ، دوسرا دلیل جو ہم نے یہ ذکر کیا، اگرچہ ہم فرض کریں کہ معانی جو ہے وہ غیر متناہی ہے لیکن پھر بھی وضع ایک حد تک ہی ممکن ہے، لہذا فرماتے ہیں وَلَوْ سُلِّمَ، اگر تصور کیا جائے، مان لیا جائے کہ معانی جو ہیں وہ غیر متناہی ہے لیکن لم یکد یجدی الا فی مقدار متناہٍ، حتیٰ کہ یہ اشتراک جو ہے وہ ایک محدود اندازے تک ہی ہمارے لیے مفید ہے، یعنی وہاں تک ہی ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری جو استطاعت اور ہماری جو صلاحیت ہے وہ محدود ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اب جب اس سے زیادہ نہیں ہے تو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کے لیے یہ الفاظ جو ہے نا وہ وضع ہو سکتے ہیں۔ مضافاً الی تناہی المعانی الکلیہ، تیسری جو ہے نا جواب کے طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ معنی جزیہ غیر متناہی ہے لیکن معنی کلیہ تو متناہی ہے، لہذا الفاظ کی وضع ان کے لیے تو ممکن ہے جو ان کے افراد کو بھی شامل ہوگی، لہذا کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ بھی جواب ہے مضافاً بے اضافہ یہ کہ بھائی الی تناہی المعانی الکلیہ، کہ معانی کلیہ جو ہیں وہ متناہی ہیں، وجزیاتها، اور ان معنی کلیہ کی جو جزیات ہیں وَإِنْ كَانَتْ غیر متناہیہ، اگرچہ وہ متناہی نہیں ہیں، غیر متناہی ہیں، إِلَّا أَنَّ وَضْعَ الْأَلْفَاظِ بِأَعْضَاءِ كُلِّيَّاتِهَا، لیکن الفاظ کی وضع ان کی کلیات کے لیے، معنی کلیہ کے لیے، یغنی عن وضع لفظ بِأَعْضَائِهَا، یہ ہمیں بے نیاز کرتا ہے کہ ہم جزیات کے لیے الفاظ کو یا کہ لفظ کو وضع کریں۔ جو ہے اس کے جو اگر لاکھوں افراد ہو، کروڑوں افراد ہو تو لازمی نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نام رکھیں، بھئی اس مار کا یہ نام ہے، اس مار کا یہ نام ہے، یا اس جو ہے نا فرس کا یہ نام ہے، اس فرس کا یہ نام ہے، بلکہ وہ تمام جو بھی افراد ہیں ان سب کو بغیر نام دیے ہم امار کہہ سکتے ہیں، لہذا اس میں جو اس کا استعمال ہے وہ ممکن ہے اور صحیح ہے، لہذا کہتے ہیں کلیات کے لیے جو وضع ہے وہ ہمیں جزیات کی وجہ سے بے نیاز کر دیتی ہے، کما لا یخفی، جس طرح سے یہ مخفی نہیں ہے۔ مع ان المجاز باب واسع،
یا اس طرح سے بھی اگر کہا جاتا عبارت بنتی تو اچھا تھا کہ ما ان للمجاز باب واسع، کہ مجاز کا دروازہ جو ہے نا وہ بھی بڑا ہے، یا خود مجاز جو ہے ایک طویل دروازہ ہے، کہ بھئی جہاں پہ بھی آپ الفاظ حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں یا الفاظ حقیقی یا مطالب کے بیان میں قاصر ہیں، وہ تمام ان مطالب کو ذکر نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جو مجاز ہیں، باب مجاز ہے، اس کو آپ کھولیں بھئی، ایک لفظ کے ذریعے سے آپ بیسیوں معنی مجازیہ کا ارادہ کر سکتے ہیں، تو وہ لازمی نہیں ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع ہو، بلکہ وہی مجاز کا عنوان بھی کافی ہے۔ ففہم، تو کلی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اشتراک لفظی جو ہے وہ ممکن ہے اور واقع بھی ہوا ہے، اور باقی جو یہ تین اقوال ہیں، یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ محل اشکال ہے۔ اگلے بحث کا ہم مقدمہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، باقی اس کی توضیح جو ہم درس بعدی میں ذکر کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ بھئی اب تصور کر لیا ہم نے کہ بھئی لفظ جو ہے وہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے مشترک ہو سکتا ہے، وضعاً واضح ایک لفظ کو دو یا دو سے زیادہ معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کر لیا، لیکن یہ ہے کہ آیا ایک ہی وقت میں، ایک ہی کلام میں، ایک ہی مرتبہ جب ہم لفظ کو استعمال کرتے ہیں، لفظ مشترک کو، آیا اس سے دو یا دو سے زیادہ معانی کا ارادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس اعتبار سے کہ ان میں سے ہر ایک جو معنی ہے وہ مستقلاً مراد متکلم ہو۔ مثال کے طور پہ جب وہ کہتا ہے کہ رأیت عیناً، اب ہم کہیں اس عین سے وہ متکلم کہے کہ میری مراد جو ہے وہ دو عین ہیں، ایک عین باصرہ اور ایک جو ہے نا وہ عین لامسہ، مثال کے طور پہ، یا مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ اشتریت عین یا عیناً، اشتریت عیناً کہنے کے بعد کہے کہ میں نے دو چیزیں یا تین چیزیں مثال کے طور پہ سونا بھی خرید کیا ہے، چاندی بھی خرید کی ہے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں مثال کے طور پہ خرید کی ہے، تو لفظ ایک مرتبہ استعمال ہو، وہ لفظ کیونکہ معنی مشترکہ میں کیا کہتے ہیں وضع کیا گیا ہے اور مشترک ہے، لہذا ان تمام معانی میں وہ استعمال ہوتا ہے۔ آیا یہ استعمال جو ہے وہ ممکن ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ ہم دوسرے جو ہے نا وہ مبانی کو دیکھیں گے۔ مصنف نے یہاں پہ اقوال ذکر کیے ہیں، اگرچہ وہ لا ہیں، ہم ان کو یہاں پہ صریحاً ذکر کرتے ہیں کہ بھئی یہ اقوال اس مسئلے میں موجود ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ مصنف کا قول ہے کہ بھئی فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، عقلاً جائز نہیں۔ جب عقلاً جائز نہیں ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حقیقتاً نہ مجاز ہے۔ دوسرا قول جو ہے وہ جواز ہے۔ ہاں، یہ عدم جواز مطلقاً یہ صاحب قوانین کا قول ہے کہ بھئی نہ حقیقتاً جائز ہے نہ مجازاً جائز ہے، یہ صحیح ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ مجازاً جائز ہے لیکن استعمال حقیقی جو ہے وہ جائز نہیں۔ چوتھا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ مفرد میں تو جائز ہے لیکن تثنیہ اور جمع کی مفرد میں جائز نہیں ہے لیکن تثنیہ اور جمع کی صورت میں جائز نہیں ہے۔ بس کلی طور پہ تیسرے قول کو اور چوتھے کو ایک اعتبار سے ہم ملا سکتے ہیں کہ بھئی استعمال مجازی جو ہے وہ مفرد میں کیا کہتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی استعمال حقیقی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مفرد میں استعمال مجازی جائز ہے، جبکہ تثنیہ اور جمع میں استعمال حقیقی بھی جو ہے وہ اس کی بنیاد پہ بھی یہ استعمال جو ہے وہ ایک سے زیادہ معانی میں وہ جائز ہے۔ لہذا یہ چار اقوال جو ہے نا وہ مصنف نے ذکر کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ الثانی عشر، 12واں امر، انہو قد اختلف فی جواز استعمال اللفظ، بتحقیق علماء نے اختلاف کیا ہے کہ استعمال لفظ کے جائز ہونے میں فی اکثر من معنی، ایک سے زیادہ معنی میں، علی سبیل الانفراد والاستقلال،
اس طرح سے کہ اس معنی میں سے ہر ایک معنی میں لفظ جو ہے وہ منفردن اور مستقلاً مراد ہو، استعمال ہو۔ بِأَنْ يُرَادَ مِنْهُ كُلُّ وَاحِدٍ، اس اعتبار سے کہ ان معنی میں سے ہر ایک علیحدہ علیحدہ مراد ہو، ایک ہی استعمال میں مراد ہو۔ تو یہ استعمال جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کما اذا استعمل الا فی کما اذا لم یستعمل الا فی، جس طرح سے یہ ہے کہ وہ فقط اس کے علاوہ کسی دوسرے مورد میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ کہتے ہیں اظہر عدم جواز الاستعمال فی الاکثر عقلا، مصنف اپنے قول کی طرف اشارہ جو ہے یہ استعمال جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ